بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل ایجوکیشنل ٹپس۔ کیسے ہیں جی آپ سب؟ آئی ہوپ سو سب بچے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جی اسٹوڈنٹس، آج ہی ہم پڑھنے جا رہے ہیں قیدی چڑیا کا خط پیپل کے نام، اس کی ریڈنگ کریں گے، پھر اس کا ایکسرسائز کا سولوشن بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ تو چلیے، سب سے پہلے اب یہ نظم ہے، تو سب سے پہلے میں آپ کو نظم ریڈ کر کے سناتی ہوں، پھر آپ کو ایکسرسائز کی طرف سے چلوں گی۔ پیارے پیپل، تم نے خط کوئی نہیں بھیجا مجھے، تجھ پہ ایک رہتی تھی چڑیا یاد ہے کیا یہ تجھے؟ تیری شاخوں پر کبھی تھا اس کا ننھا گھونسلہ، اف اس کا پیارا گھونسلہ۔ آہ پیپل، مدتیں گزریں کہ ہم تم دوست تھے، لوٹتے تھے ہم تم خوب جنگل کے مزے، یعنی کہ ہم لوٹتے تھے، یعنی کہ مزہ لیتے تھے جنگل کا۔ تجھ کو دادا جان کہتے تھے کبھی بچے میرے، یعنی کہ تجھے دادا جان کہتے تھے میرے بچے، گود میں تیری ہی وہ سب پھولتے پھلتے تھے، یعنی کہ وہ خوش ہوتے تھے تیری ہی گود میں۔ آہ میرے پیارے بچے جانے اب وہ ہوں گے کہاں، یعنی کہ وہ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں سے بچھڑ چکا ہے، دور ہے۔ کاش ہوتی میں بھی ان کے پاس، وہ ہیں اب کہاں، کہ وہ کہہ رہی ہے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوتی، پتہ نہیں وہ کہاں پر ہوں گے میرے بچے۔ تو مجھے بھولا ہے لیکن میں تجھے بھولی نہیں، تو مجھ کو بھول گیا ہے، یعنی کہ تو مجھے بھولا گیا ہے، میں تجھے نہیں بھولی۔ گیت جو تجھ کو سناتے تھے ہیں یاد اب بھی مجھے، اب بھی کیا ہوتی ہیں جنگل میں سہانی بارشیں، کوتی ہے اب بھی کیا جنگل میں دن بھر کوئلیں، اب بھی بادل آسماں پر جھومتے ہیں یا نہیں، اب بھی کیا پھول کو بھونرے چومتے ہیں یا نہیں، بانسری کی گونجتی ہے اب بھی جنگل میں صدا، اب بھی کیا کرتے ہیں حملے بکریوں پر بھیڑیا، میری ہمسائی جو مینا تھی اسے سلام کہنا، اور ایک لمبا سخت اب بھیجنا تم میرے نام۔ تو یہ ہے جی ریڈنگ، یہ دیکھیے یہ قیدی چڑیا خط لکھ رہی ہے۔ اب جی آ جاتے ہیں جی الفاظ معنی پر۔ نئے الفاظ: پیپل درخت کا نام، شاخ ٹہنی، گھونسلہ پرندے کا نام، پرندے کا گھر، گیت گانا، سہانی حسین خوبصورت، کوتی کوئل کا بولنا کوکو کرنا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں موضوعی سوالات پر۔ تو سب سے پہلے MCQs: چڑیا نے کس کو خط لکھا؟ پیپل کو۔ چڑیا کا گھونسلہ کہاں تھا؟ شاخوں پر۔ درخت کو بچے کیا کہتے تھے؟ دادا جان۔ جنگل میں چڑیا کی ہمسائی کون تھی؟ مینا۔ کس کی صدا جنگل میں گونجتی ہے؟ بانسری کی۔ لیجیے اب آ جائے جی سوالات کے جوابات پہ۔ تو سب سے پہلا ہے جی یہ خط کس نے کس کو لکھا؟ یہ خط قیدی چڑیا نے لکھا۔ اس نظم کا کوئی اور نام سوچیے اور لکھیے جو نظم کے مطابق رکھتا ہے۔ اس کا نام یہ دیکھیے، قیدی چڑیا اور اس کی دکھ داستان۔ میں نے تو یہ رکھا، آپ کوئی اور بھی رکھ سکتے ہیں نام۔ مکتوب انگار یعنی خط لکھنے والا چڑیا جنگل کے کن معاملات کے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ اب وہ جاری ہیں یا نہیں؟ تحریر کیجیے۔ تو جنگل کی سہانی بارشیں، آسمان پر بادل، پھولوں کے بھورے، بانسری کی گونجتی آوازوں کے بارے میں پوچھ رہی ہے، اور یہ سب کام ابھی بھی جاری ہیں۔ لیجیے پھر آ جاتے ہیں 4 پر۔ مکتوب نگار یعنی خط لکھنے والی چڑیا نے کس کو سلام بھجوایا ہے اور کیا فرمائش کی ہے؟ تو یہ لیجیے، اپنی ہمسائی کو سلام بھجوایا ہے اور ایک لمبا خط لکھنے کی فرمائش کی ہے۔ لیجیے سارے آنسرز ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی قواعد پہ۔ قواعد ہے جی، پہلا مطلب الفاظ ہیں اور ان کے جملے بنانے ہیں۔ پہلا ہے جی اف کا مصرع بھی آپ نے لکھنا ہے۔ مصرع یعنی کہ کسی شعر کی جو پہلی یا دوسری کوئی بھی ایک لائن ہوگی نا، اسے مصرع کہتے ہیں۔ تو
تو مصرع اف کا ہوگا اس کا ننھا کھلو گھونسلہ، سوری اس کا ننھا گھونسلہ، اف اس کا پیارا گھونسلہ. اف استعمال ہو گیا نا ورڈ. اب جملہ لکھنا ہے میں نے. اف میں بہت تھک گئی ہوں. مصرع میرے پیارے بچے جانے اب ہوں گے کہاں. جملہ کل میرے دوست آئیں گے. مصرع اب کس کا لکھنا ہے؟ کاش کا. کاش ہوتی میں بھی ان کے پاس، وہ ہیں اب جہاں. جملہ کاش کل بارش نہ ہو. ہم کہتے ہیں نا کچھ آؤٹنگ کا پلان بنتا ہے، کچھ باہر جانے کا پلان بنتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کاش کل بارش نہ ہو، یا اللہ پلیز 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 بارش نہ ہو. اب استفہامیہ جملے پہ آ جاتے ہیں. وہ جملے جس میں کوئی سوال پوچھا جائے استفہامیہ جملے کہتے ہیں. اس نظم کی چند اشعار استفہامیہ ہیں جن میں قیدی چڑیا پیپل درخت سے کچھ سوال پوچھ رہی ہے، یعنی کہ وہ جملے جس کے اندر کچھ سوال پوچھا جا رہا ہو اس کو استفہامیہ جملے کہتے ہیں. پیارے پیپل، تم نے خط کوئی نہیں بھیجا مجھے، تجھ پہ ایک رہتی تھی چڑیا یاد ہے کیا تجھے. ٹھیک ہے، یہ ایک کوشچن پوچھا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس نظم کے دیگر استفہامیہ اشعار تحریر کیجئے. یہ دیکھ لیجئے، یہ میں نے ٹک کر دیے. ٹھیک ہے، تو جی یہ تھا آج کا لیکچر. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، میری ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. اس سے جی میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی. دیجیے مجھے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور ضرور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، کیونکہ دعا میں بچے برکت ہوتی ہے. اور نہ جانے وہ کہتے ہیں کہ غیب سے دی جانے والی دعا نا زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے، اور بچوں کی تو دعا ویسے ہی بہت اچھی طرح سے بہت جلدی قبول ہوتی ہے. اور آپ اپنا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ آج کل ویسے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں. دیجیے مجھے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.